انسان کے پاس چار قسم کے سرمایے ہیں۔ اور ان سرمایوں کی وجہ سے اگر انسان اس کو درست استعمال کرے تو قیمتی بن جاتا ہے، اور اگر انسان ان سرمایوں کا خیال نہیں رکھتا، ان کو ضائع کرتا ہے، تو یہ بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ہم نے انسان کو بہترین قالب میں اور سانچے میں ڈھالا ہے، پیدا کیا ہے۔ اس کا سانچہ اور اس کا قالب کسی اور مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا۔ جو اس کے پاس سرمایہ ہیں ہر انسان کے پاس، وہ ایک تو اس کی زندگی ہے، عمر اور وقت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں آپ، اور دوسری اس کی جوانی ہے۔ ہر شخص کے اوپر جوانی آتا ہے، وہ دنیا میں بوڑھا نہیں آتا، بچہ آتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ تو جوانی ہر شخص کو اللہ جل شانہ نے دی ہے، یہ دوسرا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ تیسرا، ہر شخص کو اللہ جل شانہ نے صلاحیتیں دی ہیں، استعداد، اس کی عقل ہے، اس کی سمجھ ہے، تفقہ ہے، اور ذہانت ہے، قابلیت ہے۔ آپ کوئی بھی تعبیر اس سے کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو دی ہے۔ چاہے اس کے پاس سردی سے بچنے کے لیے چادر نہ ہو، لیکن یہ چیز اس کے پاس ہے کہ اللہ پاک نے ہر شخص کو صلاحیتیں دی، اور انسان کی انسانیت میں ترقی کے معیار یہی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ دوسری چیزیں سمجھتے ہیں، پیسے کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ جس کے پاس کم ہوتے ہیں اس کو لوگ نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے۔ جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں اس کو ہر دعوت میں مدعو بھی کرتے ہیں، اس سے دوستی اور تعلق بھی رکھتے ہیں، چاہے اس کی صلاحیتیں بنسبت اس کے کمزور کو۔ حالانکہ انسان کا پتہ اسی سے چلتا ہے۔ وہ ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا تھا، اور کسی نے اس کی اہانت کی، توہین کی۔ اس سے کہنے لگا کہ آپ کس بنیاد پر مجھے ہلکا سمجھتے ہیں، میری ہتک کر رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں دریا میں آپ بھی کودیں اور میں بھی کودتا ہوں۔ دریا کے کنارے لیٹا تھا، سین تم ٹوپ کو وزم ٹوپ کو سین نہ پورے غاڑزو چسوک بپوری اسی۔ یہ بھی ایک صلاحیت ہے، استعداد ہے تیرنا تیراکی۔ جس کو نہیں آتی وہ ایسے موقعوں کے اوپر ہار جاتا ہے۔ تو دنیائی ترقی ہو یا اخروی ترقی ہو، وہ انسان کی استعداد اور صلاحیت کے اوپر ہے، اور یہ چیز اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو دی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ اس کو مال لیا تھا، مجھے مال نہیں دیا تھا، اس کو خاندانی شرافت دی تھی، مجھے نہیں دی تھی، اس کا نام اچھا تھا، میرا نام اچھا نہیں تھا، اس کے باپ دادے اچھے تھے، میرا باپ دادے اچھے نہیں تھے۔
اس کا کاروبار اچھا تھا، میرا کاروبار اچھا نہیں تھا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے عذر، اس لیے کہ یہ صلاحیت اللہ پاک نے ہر شخص کو دی۔ چوتھی چیز آخری، وہ مال ہے، یہ بھی اس کا ایک سرمایہ ہے۔ تو یہ قیمتی سرمایہ ہیں، قیامت کے روز اللہ جل شانہ ہر شخص سے ان 4 سرمایوں کے بارے میں پوچھے گا، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن علمہ ماذا عمل بہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ اس کی زندگی، اس کی حیات، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کس چیز میں فنا کی۔ اللہ جل شانہ پوچھے گا میں نے تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی دی تھی، 80 90 100 سال کی زندگی دی، کس چیز میں تم نے وہ عمر فنا کی؟ مجھے دکھائیں آپ، اس میں آپ نے کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے وقت دیا ہے۔ اس وقت کو انسان 3 طریقوں پر استعمال کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کو گناہ میں استعمال کرے، ایک یہ کہ مباح کاموں میں استعمال کرے، ایک یہ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی میں استعمال کرے۔ یہ ایک سرمایہ ہے۔ جس طرح ایک شخص کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اس کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے، اس نے کمائے، باپ کا انتقال ہو گیا، میراث میں رہ گئے، کسی نے ہدیے میں دے دیے، زمین کو کود رہا تھا، اس میں خزانہ ملا، کسی طریقے سے ملے۔ اب اس کو ہضم کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سرمایہ کو کسی کاروبار میں لگائے، دنیائی لحاظ سے بھی کاروبار میں لگائے، مارکیٹیں بنائے، مل بنائے، فیکٹریاں بنائے، اور اس کو تجارت میں لگائے، اس کو بڑھائے، اور اس 1 کروڑ کے بجائے جو ہے وہ 5 کروڑ 10 کروڑ بن گئے۔ ایک یہ ہے۔ پھر اگر اللہ کے نام پر دے تو یہ تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا، پہلی صورت میں دنیا کے لیے اس کے کام آئے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ روپے یہ شراب و کباب میں، مباح چیزوں میں، لباس میں، پوشاک میں، کھانے پینے میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ مثلا آج کل عورتوں کے ملبوسات سنا ہے، دیکھے نہیں ہیں، ملتے ہیں، 5 لاکھ روپے کا سوٹ ہے، پتہ نہیں اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے، 1 لاکھ روپے کا ہے، وہ 1-2 رات کے لیے استعمال کرتی ہیں دلہن، پھر وہ ضائع ہوتا ہے۔ اس طریقے سے مال کو ملبوسات میں لگائے، مشروبات میں لگائے، معقولات میں لگائے، ساتھیوں کو لے جائے، کہیں پارٹی کرے، دریا کے کنارے یا کسی جگہ چلا جائے، 1 کروڑ روپے چند دن کے اندر ختم ہوئے۔ یہ اس نے اپنے پیٹ پر لگائے لیکن اس کو بڑھایا نہیں، یہ ختم ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے اس نے لگائے ایسے کاموں کے اندر جو معصیت اور گناہ کے کام ہے، سراسر معصیت ہے، گناہ ہے، جو اس کو دریا میں پھینک دے، آگ میں ڈال دے، دنیا اعتبار سے یہ جل گئے، نہ اس کے کام آ گئے نہ بڑھائے۔ اسی طریقے سے آخرت کے اعتبار سے بھی یہ 3 صورتیں بنتی۔ تو انسان کی عمر اگر یہ برائیوں کے اندر، اللہ کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی میں، شراب و کباب میں یہ عمر ضائع کرے تو یہ عمر ختم ہو جائے۔ اس میں سارے گناہ کے کام کیے ہیں، یہ سرمایہ اس نے ضائع کر دیا، ایسا ہے جس طریقے سے 1 کروڑ روپے اس نے دریا کے اندر پھینک دے، وہ کام نہ آئے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے۔ اور یہی عمر اگر اس نے دنیا کے کمانے میں صرف کی، جائز کام کر رہا ہے، حلال مباح، لیکن آخرت کے نہیں، تو اس نے دنیا کے اندر جو کمایا تھا وہ کھا لیا بس۔ جس طریقے سے بعض لوگ آوارہ قسم کے ہوتے ہیں، جو کمایا اس کو اسی وقت خرچ کر دیا، لگا دیا، پھر کل کے لیے۔ پھر سنا ہے کہ آج کل جن کی تعریفیں بعض مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر کرتے ہیں، یورپ کے اندر بسنے والے، امریکہ کے اندر بسنے والے،
چین اور روس کے اندر بسنے والے لوگ، ان کی اکثریت ایسی ہے، جو وہاں کے لوگ رہتے ہیں، وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بس دن کو وہ کماتے ہیں یہ انگریز لوگ، اور شام تک اس کو اڑاتے ہیں۔ آج کمائے تو کل سارے کے سارے اڑا دیے، پھر اس کی طرح نہ گھر ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، کچھ بھی نہیں، شراب و کباب میں سارے کے سارے ضائع کر دیے۔ تو ایک تو یہ ہے، اس طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی عمر کو دنیا ہی کے اندر لگائے گا، چاہے یہ کاروبار ہو، تجارت ہو، دفتر ہو، کارخانہ ہو، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس زندگی اور عمر کو اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ کے کام میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں لگائے۔ اس میں ایک ایک لمحہ انسان کا بہت قیمتی ہے، اس عمر کا ایک ایک لمحہ۔ کئی بار یہ مثال میں دیتا ہوں کہ انسان کافر اور انسان مشرک اور ایک انسان جو دہریہ ہے، جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ جل شانہ نے ایمان کی روشنی ڈال لی، اور وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ 3 سیکنڈ لگے، اور 3 سیکنڈ اس دنیا کی، اس کی عمر کی ہے، اور اس کی 70 سال کی زندگی ہے۔ یہ 3 سیکنڈ آپ 70 سال کے مقابلے میں دیکھیں، اسی 3 سیکنڈ کے اندر انسان کے سارا کفر اور سارا شرک اور سارا نفاق اور سارا دجل اور ساری دہریت وہ اللہ جل شانہ ختم کر دیتا ہے، اور یہ جنتی بن جاتا ہے۔ اتنا قیمتی سرمایہ ہے انسان کی یہ عمر۔ اور مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد ایک ایک لفظ کے عوض اللہ جل شانہ کیا کچھ دیتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر رات کو سوتے وقت انسان سوئے اور وہ سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ یہ پڑھے تو اس کے دن کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض روایت میں 33 بھی آتا ہے، لیکن یہ میں نے اقل تعداد بیان کی۔ اس پہ کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ انسان کی عمر، زندگی ہے۔ یہ آپ قبر میں نہیں کر سکتے، یہ حشر میں نہیں کر سکتے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اسی دنیا کی عمر کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور میں یہ حدیث بھی کئی مرتبہ میرے خیال میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ یہاں پر ایک ساتھی، جس طریقے سے دوسرے ساتھی آتے ہیں، ایک ساتھی آتے تھے، کئی دن ہو گئے وہ نظر نہیں آ رہے، بہت میری نظروں کے اندر نیک آدمی، بہت وظائف کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے کثرت سے۔ کسی اور شیخ سے ان کا تعلق تھا بیت کا، اور سفید ریش بھی ہیں۔ مجھ سے پوچھا کہ میں بہت اذکار کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، لیکن میرے پاس کبھی کبھی وقت نہیں ہوتا، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، وہ میں سارے نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ آپ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیں کہ جس سے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو میرے سامنے یہ مشکل سوال تھا بظاہر، میرے سامنے اس وقت ذہن میں کچھ نہیں تھا، تھوڑا سوچا، پھر اللہ پاک نے ذہن میں یہ بات ڈال دی، یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کے وقت گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور ضحیٰ کے وقت، چاش کے وقت، یعنی جس وقت نصف النہار کا وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے، مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور نماز کے بعد وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اور سامنے گٹھڑیاں پڑی تھی کھجور کی، کھجورو گٹ کی اڈو کی پراتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ تشریف لائے تو پھر اسی حالت میں وہ بیٹھی تھی۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امہات المومنین، جن کا مقام کتنا بلند تھا کہ اللہ جل شانہ اس پیغمبر کے نکاح میں ان کو دیا تھا جو سید الرسل، افضل البشر،
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس گرانے کے اندر وہ یہ کہیں کہ ان کو تو اتنی کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کتنا کرتی تھی کہ فجر سے لے کر دوپہر کے قریب تک کا وقت تھا، نصف النہار کے ضحیٰ کے وقت آپ تشریف لائے، اور ام المؤمنین اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ تو پوچھا کہ آپ اسی وقت سے بیٹھی ہیں؟ کہنے لگی کہ ہاں یا رسول اللہ، اسی وقت جب آپ جا رہے تھے اس وقت سے میں اب تک بیٹھی ہوں اور ذکر کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسے کلمے آتے ہیں 5 کلمے کہ جو 3 مرتبہ کسی نے کہے تو آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات آپ بھی پڑھیں 3 مرتبہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات ہے بہت آسان ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر اتنا بھی آیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور صحیح بخاری ہی کے اندر اتنا بھی آیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ کلمات بعض کتاب اور احادیث کے اندر روایات میں اس طرح بھی ہیں جو میں نے بیان کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ میں بھی بعض اذکار ایسے ہیں کلمات کے جس میں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن اس پہ زیادہ اللہ جل شانہ دیتا ہے۔ قرآن کریم جب تلاوت کرے آدمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما تؤتی او آتیتہ افضل ما اوتی عباد الصالحین۔ جو شخص قرآن کریم نے اس کو مجھ سے مانگنے سے اور مجھے یاد کرنے سے مشغول رکھا تو میں اس کو ان لوگوں سے زیادہ اور بہتر دیتا ہوں جو مجھ سے مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور مانگنے والے کیا کچھ نہیں مانگ سکتے، مانگنے پہ جب انسان آتا ہے تو وہ تو بہت مانگتا ہے، لیکن ان سے زیادہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں دیتا ہوں۔ جس شخص کو قرآن پاک نے مشغول رکھا اور قرآن کریم کی مشغولیت کیا ہے، قرآن پاک کسی کو مشغول رکھے، ناظرے سے پڑھتا ہے قرآن پاک، اس نے مشغول رکھا، نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، 1 پارہ پڑھتا ہے 2 رکعت میں، یا ایک رکعت میں 1 پارہ پڑھتا ہے، یا کسی کو قرآن پاک یاد نہیں ہے، لمبی لمبی صورتیں اس کو یاد ہے وہ پڑھتا ہے، یہ سب قرآن پاک کے مشغولیت کی صورتیں اور قسمیں۔ دوسرا شخص بیٹھ کر دعائیں مانگتا ہے اور یہ قرآن پاک نماز میں پڑھتا ہے، تہجد کے وقت پڑھتا ہے، دعائیں نہیں مانگتا، اللہ جل شانہ اس کو دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کی مشغولیت یہ ہے کہ ترجمہ قرآن کریم کا سیکھتا ہے، قرآن کریم کی مشغولیت یہ ہے کہ تفسیر سیکھتا ہے، قرآن کریم کی مشغولیت یہ ہے کہ قرآن کریم کا درس دیتا ہے، قرآن کریم میں مشغولیت یہ ہے کہ کسی عالم کا درس سنتا ہے، قرآن کریم کی مشغولیت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لکھتا ہے، عالم ہے اس کی تفسیر لکھتا ہے۔ قرآن کریم کی مشغولیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو احکام ہیں اس کو ایک جمع کرتا ہے، کسی طریقے سے قرآن پاک میں یہ مشغول ہے۔ تو بہرحال میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ایک انسان کی عمر اس چیز میں، یہ عمر اگر گزر گئی تو یہ عمر کام آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے انبیاء کرام نے امت کو یہی چیزیں سکھائی۔ تو ایک عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسرے جوانی کے بارے میں، جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، بعض جوانوں کو جب کہا جائے کہ مسجد آ جائیں اور نماز کریں اور فلاں صحبت میں بیٹھیں اور فلاں اصلاحی مجلس سے وہاں جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ابھی جوانی کا زمانہ ہے، پھر جب آپ کی طرح بڑھاپا آئے گا اور یہ عمر گزر جائے گی پھر دیکھیں گے۔ نہیں، اسی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے۔ اس کو آپ 3 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی والے کاموں میں استعمال کریں۔ آپ جوان ہیں، بوڑھے وہ کام نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں جس میں قوت کی ضرورت ہوتی ہے جسمانی، آپ وہ کام کریں، کسی کے کام آ جائے، کسی کے ساتھ بوجھ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے بوجھ اٹھاتے تھے۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے طاقت اور جوانی دی ہے،
آپ مسجد میں خدمت کر سکتے ہیں، مدرسے میں خدمت کر سکتے ہیں، راستہ بنانے میں خدمت کر سکتے ہیں، دوسرے کاموں کے اندر خدمت کر سکتے ہیں، کسی بیوہ اور فقیر، محتاج، لنگڑے لولے اور کسی اپاہج اور بیمار اور مریض کے کام آ سکتے ہیں۔ یہ جوانی اس میں بھی گزر سکتی ہے، یہ آپ ذخیرہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اور یہ جوانی یوں بھی گزرتی ہے کہ آپ مباح کاموں میں استعمال کریں، بس اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور اچھے گھومے پھریں، چاہے ناجائز نہ ہو، یہ برف کی طرح پگھل جانے والا مسئلہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اسی جوانی کو آپ گناہوں کی اور معصیت کے کاموں میں لگائیں، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور آپ کی جوانی یوں گزر رہی ہے، تو وان شبابی فیما ابلاہ، قرآن قیامت کے دن اللہ جل شانہ پوچھے گا کہ جو جوانی کا سرمایہ اور دولت میں نے عطا کی تھی وہ تم نے کس چیز میں پرانی کر دی؟ فیما ابلاہ، ابلاہ پرانے ہونے کو کہتے ہیں، یہ کپڑے میں نے پہن لیے اور یہ کچھ عرصے کے بعد یہ پرانے ہو جائیں گے، پھٹ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جوانی یہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زمانہ تک آپ کے ساتھ ہوگی، پھر یہ پرانی ہو جائے گی، پھر ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں گے کہ میں بوڑھا نہ ہو جاؤں، لیکن یہ جوانی رہے گی نہیں، یہ ایک لباس ہے وقتی طور پر۔ ایک آدمی ایک جوڑا ایک سوٹ 3 دن کے لیے پہنتا ہے، پھر میلا ہو جاتا ہے، اس کو اتار دیتا ہے۔ 4 دن میں پہنتا ہے، 5 دن پہنتا ہے، اور وہ کپڑا استعمال کرتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال، پھر اس کے بعد پرانا ہو جاتا ہے، پھینک دیتا ہے اس کو۔ اس طریقے سے جوانی ہے، یہ انسان کے ساتھ رہتی نہیں، لیکن اس کو اگر انسان نے معصیت اور گناہوں کے اندر لگا دیا تو یہ اپنے لیے زہر بنا دی اور جہنم بنا دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ۔ صلاحیتیں دی تھی، علم انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے جو اللہ جل شانہ نے دی ہے، سمجھ بوجھ، یہ حیوان میں نہیں ہے، گائے بیل بھینس گدھے اونٹ ان چیزوں میں نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر عقل ہے، لیکن جو علم انسان نے علمی صلاحیت ہے انسان کو اللہ جل شانہ نے دی ہے، وہ فرشتوں کو نہیں دی۔ فرشتے ترقی نہیں کرتی، یہ انسان ترقی کرتا ہے۔ فرشتوں کے اندر ابتدا ہی سے وہ قوت اسی طریقے سے ہوتی ہے، وہ اپنے دائرے کے اندر چل سکتی ہے، اس سے باہر نہیں، اور وہ نیک کاموں میں چلتی ہے، نیک کاموں میں، لیکن ان کی ترقی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ نفس کی کشاکش نہیں ہوتی۔ وہ جس طریقے سے اللہ نے پیدا کی اس طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت اور استعداد جس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، جس میں ترقی آتی ہے، جو کمال تک پہنچتا ہے، اعلیٰ درجے پا لیتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں، تقوی کی کوئی حد نہیں، للہیت کی کوئی حد نہیں، اخلاص کی کوئی حد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان اور عظیم ہستی مخلوق کے اندر اللہ پاک نے پیدا نہیں کی ہوگی۔ سارے انبیاء کرام، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن ان کی بھی ترقی کی کوئی حد نہیں، جتنے اوپر جاتے ہیں۔ اور پھر انبیاء کرام اپنے نیچے والی حالت اور مرتبے کے اوپر استغفار پڑھتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں تو وہ معصیت نظر آتا ہے۔ انبیاء کرام استغفار اس پہ پڑھتے ہیں، اس پہ نہیں کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں۔ تو یہ استعداد اور صلاحیتیں ہر انسان کو اللہ پاک نے دی ہے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کے اندر۔ لیکن اگر یہ انسان اپنی ذاتی مال جمع کرنے، کمانے، مال کے حاصل کرنے کے طریقے، گھر اپنے لیے بنانے، اور اس طریقے سے دوسری چیزوں کے اندر، نوکریوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر یہ مباح کاموں میں استعمال کر دیا، ٹھیک ہے مباح اور جائز کام ہے، لیکن اس میں وہ کمال کو نہیں پہنچا، آخرت کو نہیں پا لیا۔ اور اگر اس نے گناہ اور معصیت کے اندر یہ ضائع کر دی، گناہ کی چیزیں، گناہ کے کام، گناہ کے اڈے، گناہ کی مجالس کس طریقے سے قائم ہوگی، اس میں کس طریقے سے ترقی کروں گا، یہ صلاحیت ساری اس کی ضائع ہو جائے گی اسی کے اندر۔ لوگ کرتے ہیں، اور یہ صلاحیت اگر اللہ نے اللہ کے لیے استعمال کی، اللہ کے لیے استعمال کی، تو اس کا کتنا اجر ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان کی سوچ وہ کر سکتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرنے کی۔ ایک شخصیت کسی ایک پورے علاقے، پورے ملک کے رنگ کو بدل دیتا ہے، اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ تو اگر یہ
صلاحیتیں اللہ کے لیے استعمال کرے تو آخرت اس کی بن جائے گی، جنت کمائے گا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ جل شانہ پوچھے گا وعن علمہ ماذا عمل بہ، اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا اس پر عمل کیا، میں نے سمجھ دی تھی، اس سمجھ کو کس طرح استعمال کیا، اس پر کس طریقے سے عمل کیا۔ ہدایت کے راستے آپ تلاش کر رہے تھے یا گمراہی اور ضلالت کے؟ جو آپ کو جہنم کے گڑھوں کے اندر ڈال لے اس میں اپنی فکر اور سوچ استعمال کرتے تھے، یا جنت لے جانے والے راستوں کی تلاش کے اندر تھے؟ اور چوتھی چیز وعن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس طریقے سے اس کو کمایا تھا، کن چیزوں کے اندر اس کو خرچ کیا تھا۔ اس کو بھی 3 طریقوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ناجائز کاموں کے اندر، گناہ اور معصیت میں مال استعمال ہوتا ہے، مباح چیزوں کے اندر، کھانے پینے میں، کپڑے پہننے میں، گھر بنانے میں، شادیوں میں، ان چیزوں کے اندر، شادیوں میں بھی ایک حد تک جواز ہے لیکن اس سے آگے ناجائز ہے، ان کے اندر استعمال کیا، اور یا پھر جائز امور نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کے اندر استعمال کیا، اسی مال کو، وہ بھی ایک جگہ ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان اس کو اپنی آخرت کمانے کا ذریعہ بنائے۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاکی کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آپ کا مال، آپ کا سرمایہ، آپ کی جائیداد اور پراپرٹی، آپ کے بال بچے، آپ کی جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری، اس کو آپ آخرت کمانے کا سبب اور ذریعہ بنائیں تو یہ مفید۔ کشتی کے اندر انسان بیٹھا ہے، وہ دریا کو پار کرنا چاہتا ہے تو کشتی چلتی ہے پانی کے اندر، وہ پانی کے اوپر ہی رہتی ہے۔ اگر یہ پانی کشتی کے نیچے رہے تو یہ کشتی اس کے اوپر چلے گی اور جلدی انسان کو دوسرے کنارے تک پہنچائے گی، اور اگر یہ پانی کسی طریقے سے کشتی کے اندر آ جائے، خدا نخواستہ کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا، پانی آ گیا، یا کشتی کے اندر لہروں کی وجہ سے پانی اندر آ گیا اور کشتی پانی سے بھر گئی، اب کشتی نیچے پانی کے اندر بیٹھ جائے گی اور یہ انسان کے غرق ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کی دنیاوی چیزیں، تعلقات، چاہے وہ اس کا مال ہے، چاہے وہ اس کی استعداد ہے، چاہے اس کی جوانی کی حفاظت ہے، یہ دل کے اندر یہ چیزیں بیٹھائے تو یہ ایسا ہے جس طریقے سے پانی کشتی کے اندر آ گیا، اب یہ انسان ہلاک ہو جائے گا، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اگر یہی چیزیں لباس و پوشاک ہے، جوتے ہیں، مال ہے، کھانا پینا ہے، سواری ہے، قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، قالین اور بچھونے ہیں، کرسیاں اور صوفے ہیں، بڑے بڑے بستر ہیں، اس کو استعمال کرتا ہے لیکن یہ اللہ جل شانہ کے فرائض اس کو نہیں بھولتا، اور اللہ کے معصیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کے فرائض کے علاوہ اس کے نوافل بھی پڑھتا ہے۔ آج ہم نے حدیث مبارک پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوافل، ایک تو فرائض ہیں نماز اور ہر عبادت کے اندر، اور ایک نوافل ہے۔ فرائض اگر ناقص رہ گئے تو پھر اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھے گا انظروا، دیکھو اس شخص کے نوافل اس عبادت کی قسم میں ہے یا نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں کمی ہے، کمی کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز تو پڑھی ہے لیکن اچھے طریقے سے نہیں پڑھی تو اس کا اجر کم ہو گیا، اب اس کے نوافل دیکھے جائیں گے کہ جو نفلیں پڑھی ہیں اس سے تعداد اس کی پوری جائے گی، اس کی کیفیت اور اس کے معیار، جس کو آج کل ویرائٹی کہتے ہیں، تو اس عبادت کی جو اچھی حالت ہے، اچھی سی اچھی قیمت لگتی تھی، اس کو نوافل سے پورا کیا جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس نوافل کا ذخیرہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الصیام الی اللہ تعالی بعد صیام رمضان الشہر الحرام، محبوب ترین روزے اللہ کے ہاں رمضان کے روزوں کے بعد وہ محرم کے روزے ہیں، اور محبوب ترین نماز فرض نماز کے بعد اللہ جل شانہ کے ہاں وہ رات کی نماز ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رات کی نماز جو رات کو آدمی پڑھتا ہے یہ اللہ جل شانہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔
اور فرائض کے اندر جو نقص رہ گیا اس کی تلافی اس سے ہوگی۔ ایک آدمی اس کے اندر وہ لگاتا ہے تو یہ اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، زیادہ پیسے اس کے پاس ہیں، اچھے بنگلے کے اندر رہتا ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر کہ بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے جو دنیا کے اندر اچھی اچھی جگہوں میں رہے اور کل قیامت کے دن وہ وہاں پر بھی نمبر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اپنے رب کو نہیں بھولا، اس کو یاد کیا، اچھی جگہوں کے اندر، اچھی حالت کے اندر، اچھی لباس کے اندر۔ بعض لوگ دنیا کے اندر وہ مزے بھی ان سے رہ گئے، نہ کھانا اچھا ہے، نہ لباس و پوشاک اچھا ہے، نہ خوراک اچھی ہے، نہ رہن سہن اچھا ہے، نہ گھر اچھا ہے، لیکن اللہ کو بھی یاد نہیں کیا۔ تو دنیا کے اندر بھی ایسے تکلیفوں کے اندر، مشقتوں کے اندر، محنتوں کے اندر زندگی گزری اور آخرت میں بھی کچھ کام نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کے جو سرمایہ ہیں اس کو اچھی جگہ میں یہ انسان استعمال کر سکتا ہے اور یہ کمال کا درجہ اس کی وجہ سے پا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہی انسان وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے، اللہ پاک ہمیں بچائے، جہنم کی ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ایک بات یہ عرض کر رہا تھا، وقت تو ہو گیا ہے، کہ اجتماع آ رہا ہے اور جمعرات کے روز انشاءاللہ، جمعرات کے روز ظہر سے جمعے کی نماز کے بعد تک، جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو آپ سب حضرات کو پتہ ہے اس میں بھی وقت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور مال کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور سوچ اور فکر صلاحیتوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس میں وقت بھی لگائیں، اس کے لیے دعائیں بھی کریں، جو کچھ بیانات ہوتے ہیں اس کو ذہن میں لیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ بری حالت کے اندر اگر آپ ہیں تو اچھی حالت میں آ جائیں، معاملات کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، سوچ اور فکر کے اعتبار سے ہو، مال کی کمائی اور کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہو، اس کو تبدیل کرے۔ انسان کی عمر کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کس وقت کیا کچھ ہونے والا ہے انسان کے ساتھ۔ آج کل تو ایسے فتنوں کا دور ہے، ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ تو یہ صرف اذکار نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہ ایک فکری اجتماع ہے، آپ کو اچھی سی فکر مہیا کر دیتا ہے، جس کے اندر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی صلاحیت اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو پا سکتی ہیں۔ اس کے اندر آپ شوق سے اور توجہ کے ساتھ اپنا وقت لگائیں۔ جب بیان شروع ہوتا ہو، ذکر کی مجلس ہو، تعلیمات ہو، 24 گھنٹے ہیں، پہلے زیادہ ہوتا تھا، 24 گھنٹے اس سے سال ہیں تو بہت ہی کم ہے، اس کا ایک ایک منٹ آپ قیمتی بنائیں، ضائع نہ ہو۔